रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले सबक में हमने रमज़ानुल मुबारक की अहमियत और फजीलत के बारे में पढ़ा और उसमें अल्लाह ताला ने जिन लोगों को रुखसत दी है कि अगर वो रमज़ानुल मुबारक में रोजे को नहीं रख सकते हैं तो बाद में उसकी कज़ा करें, उसके मुतालिक भी हमने पढ़ा। आगे देखते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उहिल्ला लकुम लैलतस सियाम रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अंफुसकुम फताबा अलैकुम व अफ़ा अन्कुम फ़लआना बाशिरुहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वद। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोजे की रातों में अपनी बीवियों से मिलना तुम्हारे लिए हलाल किया गया। वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनके लिबास हो। तुम्हारी पोशीदा खयानतों का अल्लाह को इल्म है। उसने तुम्हारी तौबा कबूल फरमा कर तुमसे दरगुजर फरमा लिया। अब तुम्हें उनसे मुबाशरत की और अल्लाह की लिखी हुई चीज को तलाश करने की इजाजत है। तुम खाते पीते रहो हत्ता कि सुबह का सफेद धागा स्याह धागे से जाहिर हो जाए। यहाँ पर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों से मिलना हलाल कर दिया गया। यानी इब्तिदाई इस्लाम में ये हुक्म था कि रोजा अफ्तार करने के बाद इशा की नमाज से पहले या सोने से पहले तक खाने पीने और बीवी से मुबाशरत करने की इजाजत थी। लेकिन इशा की नमाज के बाद या सोने के बाद अगर कोई शख्स ने इशा की नमाज पढ़ ली या सो गया और फिर उठा तो फिर उसके बाद उसको खाना पीना और उससे बीवी से ताल्लुक कायम करना उसके लिए मना हो जाता था, उसकी इजाजत उसको नहीं होती थी। तो चूंकि ये बहुत ही दुश्वार अमल था और इस पर अमल करना मुश्किल था, लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत के जरिए से ये दोनों पाबंदियां उठा ली। और अब अफ्तार के बाद, अफ्तार से लेकर सुबह सादिक तक यानी सहर तक अब खाने पीने की और बीवी से मुबाशरत करने की इजाजत दे दी अल्लाह ताला ने। और यहाँ पर जो यहाँ पर अल खैतुल अबियज़ आया है तो इसके माने होते हैं सुबह सादिक और अल खैतुल अस्वद के माने होते हैं रात के। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल, और फिर रात तक रोजे को पूरा करो। यानी रात होते ही यानी गुरूब शम्स के फौरन बाद अफ्तार कर लिया करो, यानी वही मगरिब के वक्त फौरन बाद अफ्तार कर लिया करो, क्योंकि हदीस में आता है कि अफ्तार में जल्दी करना चाहिए। तो अफ्तार में जल्दी करो, इसकी बहुत फजीलत आई है। और विसाल मत करो। विसाल का मतलब होता है कि एक रोजा अफ्तार किए बगैर दूसरा रोजा रख लेना। अभी एक रोजा अफ्तार नहीं किया कि फिर वहीं से ही दूसरा रोजा कंटिन्यू कर लिया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज पर सख्ती से मना किया है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद तिलका हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यत्तक़ून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और औरतों से उस वक्त मुबाशरत ना करो जबकि तुम मस्जिदों में एतकाफ में हो, और ये अल्लाह की हुदूद है, तुम उनके करीब भी मत जाओ। इसी तरह अल्लाह अपनी आयतें लोगों के लिए बयान फरमाता है ताकि वो बचें। यानी अगर कोई शख्स एतकाफ की हालत में है तो फिर उसके लिए बीवी से मुबाशरत करना या फिर उसको बोसो किनार करना उसके लिए जायज नहीं है। हाँ, अलबत्ता बातचीत कर सकता है, लेकिन ये तमाम चीजें नहीं कर सकता। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह के हुदूद हैं और अल्लाह के हुदूद को पामाल नहीं करना चाहिए, अल्लाह के हुदूद को नहीं तोड़ना चाहिए। और इसी तरीके से अल्लाह ताला अपनी आयतें बताकर हमें आगाह करते हैं कि हम इन तमाम गुनाहों से बच जाएं। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिली व तुदलू बिहा इलल हुक्कामी लिताकुलू फरीकम मिन अमवालिन नासी बिल इस्मी व अंतुम तालमून। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और एक दूसरे का माल नाहक ना खाया करो
نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہاں پر اس شخص کے بارے میں آیا ہے کہ جس کے پاس کسی کا حق ہو لیکن حق والے کے پاس کوئی ثبوت، کوئی دلیل نہ ہو، جس کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ عدالت سے یا پھر حاکم سے اپنے حق میں فیصلہ لے لے اور اس کے حق کو غصب کر لے، تو ایسا شخص ایسا کرنا حرام اور ظلم ہے، اور عدالت حرام اور ظلم کو جائز اور حلال قرار نہیں دے سکتی، اور یہ ظالم اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجرم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یسألونک عن الاہلہ، یہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ لوگوں کی عبادتوں کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو، اور گھروں میں تو دروازے سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ زمانے جاہلیت میں انصار جب حج اور عمرہ کا احرام باندھ لیا کرتے تھے اور انہیں اگر کوئی بہت ضرورت پیش آ گئی گھر جانے کی، تو وہ اس گھر جانے کے لیے وہ مین دروازے کا استعمال نہیں کرتے تھے، یعنی سامنے کے دروازے سے وہ نہیں آتے تھے، بلکہ پیچھے کی دیوار کو پھلانگ کر آیا کرتے تھے اور اس کو وہ نیکی سمجھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نیکی نہیں ہے، بلکہ تمہیں اگر کچھ ضرورت ہے تو تمہیں اگر وہ ضرورت پوری کرنی ہے گھر جا کر، تو پھر تم گھر کے مین دروازے سے آیا کرو، پیچھے سے مت آیا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، جہاد کرو اور زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اس آیت میں پہلی مرتبہ جہاد کا لوگوں سے لڑنے کی اجازت دی گئی ہے، پہلی مرتبہ جہاد کرنے کی اجازت دی گئی، جو مسلمان اور ان لوگوں سے جو مسلمانوں سے آمادہ قتال رہتے تھے، یعنی قتال کرنے پر، جنگ کرنے پر آمادہ رہتے تھے، تو ان سے لڑنے کی اجازت دی گئی، اور لیکن زیادتی کرنے سے منع کر دیا گیا۔ زیادتی کرنے سے منع کر دیا گیا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مسئلہ مت کرو، یعنی ہاتھ، کان، ناک، انگلی وغیرہ جو کاٹ لیا کرتے تھے لوگ، تو اس کو یعنی مردے کو بالکل بیکار کر دیا کرتے تھے، تو اس سے منع کیا گیا کہ مسئلہ مت کرو، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل مت کرو، اور درختوں کو مت جلایا کرو، اور بغیر کسی وجہ کے جانوروں کو قتل مت کیا کرو۔ ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، یعنی اعتداء کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاقْتُلُوا حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ انہیں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور سنو فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ اب یہاں پر مکہ میں مسلمان چونکہ منتشر اور بہت ہی کمزور تھے، اس لیے وہاں پر انہیں لڑائی کرنے کی اجازت نہیں تھی، ممانعت تھی وہاں پر، لیکن جب ہجرت کر کے مسلمان مدینہ تشریف لے گئے تو پھر وہاں پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، اس لیے وہاں پر انہیں جہاد کرنے کی اجازت ہو گئی۔ تو پہلے آپ انہی لوگوں سے، انہی کافروں سے لڑائی کیا کرتے تھے جو مسلمانوں سے لڑائی کرنے میں پہل کیا کرتے تھے، لیکن جب دھیرے دھیرے مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو پھر مسلمان کفار سے قتال کرنے کے لیے ان کے علاقوں پر جا کر جہاد کیا کرتے تھے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُ، جہاں بھی ان کو پاؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کو قتل کرنے کی قدرت حاصل ہو جائے، یعنی اب تمہارے اندر طاقت ہو جائے تو اب تم ان سے جا کر جہاد کرو۔ اور جو قرآن نے فرمایا مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، یعنی جس طریقے سے کفار مکہ نے تمہیں نکالا اسی طریقے سے تم بھی انہیں نکال دو، لہٰذا فتح مکہ کے بعد یہ حکم دے دیا گیا کہ جو مسلمان نہیں ہیں تو وہ اپنا معاہدہ ختم ہونے کے بعد مکہ سے نکل جائیں۔
اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ تو فتنے سے مراد یہاں پر کفر اور شرک ہے، اور اس کو قتل سے زیادہ سخت بتایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے جہاد کرنا جائز ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ وہ خود تم سے نہ لڑے، اور اگر وہ تم سے لڑے تو تم بھی انہیں مارو۔ کافروں کا بدلہ یہی ہے، اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر حدود حرم میں قتال کرنے سے منع کر دیا گیا، لیکن بتایا گیا کہ اگر کفار حدود حرم کو ملحوظ نہیں رکھتے ہیں، اس کی حرمت کا لحاظ نہیں کرتے ہیں، تو تم بھی نظر انداز کر کے ان سے لڑائی کرو۔ اور کافروں کا بدلہ یہی ہے، یعنی کافر جس طریقے سے تمہارے ساتھ کرتے ہیں تو پھر تم بھی ویسے ہی ان کے ساتھ کرو۔ اور اگر وہ باز آ جائیں یعنی لڑائی نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے لڑو حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، تاکہ جب تک کہ اللہ کا دین غالب نہ آ جائے، اور اگر وہ رک جائیں فَإِنْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور اگر وہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے۔ یعنی اگر جب تک تم سے کفار لڑتے رہے تو تم بھی ان سے لڑتے رہو، لیکن اگر وہ باز آ جائیں تو تم بھی رک جایا کرو، کیونکہ زیادتی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادتی کرنے سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے اور ہمیں ایمان کی حالت میں دنیا سے اٹھائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔